رشین بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، سانولے بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ انگریزی بولنے والے بھی ہیں، ڈچ بولنے والے بھی ہیں، فرنچ بولنے والے بھی ہیں، رشین بولنے والے بھی ہیں، چائنیز بولنے والے بھی ہیں، جاپانیز بولنے والے بھی ہیں، اور اسلام مسلمانوں میں تجارت کرنے والے بھی ہیں، کھیتی کسانی کرنے والے بھی ہیں، بکریاں چرانے والے بھی ہیں، کاروبار کرنے والے بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، لیکچرر بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، فقیہ بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، بیوہ بھی ہے، یتیم بھی ہے، باپ بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، شوہر بھی ہے، پڑوسی بھی ہے۔ یہ انسان کی مختلف کیٹیگریز ہے، مختلف شعبے ہیں، اور ہر شعبے کے لیے رب نے یہ چیلنج کیا ہے کہ تم چاہے کالے ہو، چاہے گورے ہو، چاہے یورپین ہو، چاہے رشین ہو، چاہے فرنچ ہو، چاہے جاپانیز ہو، چاہے چائنیز ہو، چاہے کسان ہو، چاہے جنگل کے چرواہے ہو، چاہے متمدن آبادی میں رہنے والے فیلسوف ہو، چاہے فقیہ ہو، چاہے محدث ہو، چاہے لیکچرر ہو، چاہے پروفیسر ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، تم کوئی بھی ہو، زندگی کے کسی میدان میں اگر تمہیں کوئی پریشانی آ جائے تو کہیں اور نہیں، میرے محبوب کی زندگی میں رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت مختصر سی گفتگو مختصر سے وقت میں، کیونکہ اب آپ کو بھی چلنے چلانے کا وقت ہے، آپ کے پھنس گئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ بات بھی ذہن میں اگر رکھی تو آپ کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی آ سکتی۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، بہت چھوٹی ہے نا، لیکن اس کا پھیلاؤ ایسا ہے بقیہ جو رات بچی ہے نا پوری رات نہ بچ جائے گی۔ لیکن میں اس کے کچھ مختصر پہلوؤں کو آپ کے ذہن تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے اس کا ایک آسان سا سلیس سا ترجمہ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، ایمان والے ہو جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولو نا میرے پیارے۔ وہ کہہ رہا ہے جو خالق کائنات، وہ کہہ رہا ہے جو رب السماوات والارض، وہ کہہ رہا ہے جو کریٹر ہول آف دی ورلڈ، وہ کہہ رہا ہے جو سارے سنسار کا رچیتا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو مالک اور خالق ہے، وہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، ایمان والے ہو جاؤ۔ کیسا مطالبہ ہے؟ سب سے نہیں کہہ رہا، سب آپ کہتے ہیں واہ واہ واہ، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے ایمان والے ہو جاؤ۔ کیا مطالبہ ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ مولا ہم ایمان والے تو ہیں، پھر ہم سے ہی کہہ رہا ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ۔ آج اسی پہلو کو ہم بھول چکے ہیں میرے خیال۔ ایمان والے آپ ہیں، لیکن ایمان والے بنے گی کیا؟ آپ کہتے ہیں تو یہ جو ایمان ہے، یہ جو آپ ایمان والے ہو گئے ہیں، بن نہیں چکا ہے، اس ایمان والا ہونے میں آپ کا کون سا کمال ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کون سی محنت کی بھائی آپ نے؟ کہاں دل دل کی خاک شامی، کہاں صحرا صحرا ٹہلے آپ، جنگلوں میں آبان میں کہاں کہاں آپ گھومے ٹہلے۔ یہ جو ایمان والے آپ ہیں، اس میں آپ کی کون سی محنت ہے؟ یہ تو رب کا فضل ہے نا کہ اس نے ایک مسلمان کی گود میں آپ کو ڈال دیا تو آپ مسلمان ہو گئے، اگر کہیں اور پیدا ہوتے تو وہ ہو جاتے۔ یہ تو رب کا احسان ہے۔
ایک مسلمان کے گھر میں آپ کو پیدا کر دیا تو آپ مسلمان ہو گئے، اس میں آپ کا تو کوئی کمال نہیں۔ ہم یہی بات سمجھانا چاہتا ہے کہ تم جو ایمان والے ہوئے ہو نا، اس میں تمہاری کوئی محنت نہیں ہے، یہ تو میرا احسان ہے، میرا فضل ہے کہ میں نے تم کو ایک مسلمان کی گود میں ڈال دیا۔ تو آپ اس احسان کو سمجھو اور اس احسان کی قدر کرو اور اس احسان کو مانو اور مان کر ایمان والے بننے کی کوشش کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، جانشین مخدوم شرف، جشن شادی خانہ آبادی، مولانا صلاح الدین اشرفی۔ میرے پیارے، مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے، یہی اور قابل غور ہے۔ یہ ایمان جو رب نے انسان فرمایا ہماری جان پر کہ ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے ایمان والا بنا دیا، یہ ایمان کتنا قیمتی ہے کبھی سوچا؟ اس کو غور کیا؟ آج کے دنیا داری کے زمانے میں ہر چیز کی ایک ویلو ہے آپ کی نظر میں سوائے ایمان۔ بہت سستے داموں پر بہت ہلکے مفاد میں آپ ایمان کا سودا کریں، آپ کا یہ عمل بتاتا ہے ایمان جو رب کا عظیم احسان ہے ہماری جان میں، آپ اس کی نہ اہمیت کو سمجھتے ہیں نہ اس کی قدر کو مانتے ہیں۔ یہی سانحہ ہے آج امت کا، مسلمانوں۔ آپ نے وہ ایمان، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے دنیا میں، رشتوں کے حوالے سے باپ ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، دوست ہے، بہن ہے، خیش و خارج ہے، سرمایہ کے حساب سے مکان ہے، زمین ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، کیش ان ہینڈ ہے، کیش ان بینک ہے، یہ سب کو جو کچھ بھی ہے سارا سرمایہ، ان سب سے زیادہ قیمتی ایمان ہے۔ یہ بات صرف نصیحت کے انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ پریکٹیکل بھی ہے میرے پیارے، یہی حقیقت ہے۔ مان گئے تو کامیاب ہو گئے، نہیں مانے اس بھول دنیا کی بھول بھڑیا میں گھومتے رہو گے، لا حاصل زندگی گزارو گے۔ اگر فائدے کی زندگی گزارنا تو اس حقیقت کو سمجھو، ایمان تمہاری ہر چیز سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اور یہ قیمتی چیز اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں عطا کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ایمان کتنا قیمتی ہے، بس یہی سمجھا کے بات ختم کرتے ہیں تو جاتے جاتے اس کو سمجھ کے چلے۔ ایمان کتنا قیمتی ہے، آپ کے اس کے ڈس ویلیو کرنے سے ایمان کی قدر و قیمت کم نہیں ہو جائے۔ ایمان جو بڑی بازمت کی چیز ہے، بڑے فضل کی چیز ہے، بڑی عطا کی چیز ہے، بڑی نوازشات کی چیز ہے، بڑی کریمی کی چیز ہے، وہ ایمان آپ کے جس ویلیو کرنے سے اس کی وقت، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی قدر، اس کی قیمت کم نہیں ہو سکتی۔ ایمان کتنا قیمتی ہے آپ کو ذرا مجھے بتاؤ، یہ جتنا سرمایہ آپ نے دنیا میں اکٹھا کیا ہے، یہ جتنے رشتے ہیں آپ کب تک جب تک یہ سانسیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، باپ کی شفقت میں اسی وقت تک جب تک آپ زندہ ہو، ماں کی ممتا میں اسی وقت تک جب تک آپ زندہ ہو، بھائی کا پیار میں اسی وقت تک جب تک آپ زندہ ہو، بہن کی محبت میں اسی وقت تک جب تک آپ زندہ ہو، خیش و خارج کی آپ کی چاہت اسی وقت تک جب تک آپ زندہ ہو۔ لیکن انصاف سے بولو، جب یہ جسم سے سانسوں کا رشتہ ٹوٹتا ہے، جب موت آ جاتی ہے، کیا تمہارے ساتھ کوئی ہوتا ہے کیا؟ جب تک زندہ تھے باپ کا پیار ایک مثال تھا کہ تم اگر گھنٹوں کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ تو باپ بے چین ہو جاتا تھا، میرا بیٹا کہاں گیا؟
اگر کچھ دیر کے لیے ماں کی آنکھوں سے تم اوجھل ہو گئے تو ماں تڑپ اٹھتی تھی، اس کی ممتا مچل جاتی تھی، میرا بیٹا کہاں گیا؟ بہن کو فکر لاحق ہو جاتی تھی، بھائی پریشان ہو جاتا تھا، دوست احباب بے چین ہو جاتے تھے۔ جب تک تم زندہ تھے کچھ لمحے کے لیے اگر آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ تو سب کو فکر ہو جاتی تھی۔ یعنی کیا معاملہ ہے؟ جیسے ہی روح جسم سے نکلی، موت آئی، ماں بھی کھڑی ہے، باپ بھی کھڑا ہے، بھائی بھی کھڑا ہے، بہن بھی کھڑی ہے، سب کھڑے ہیں۔ تم کو نہلایا گیا، تم کو کفنایا گیا، اور دفن کرنے کے لیے قبر میں تم کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ اب جہاں لے جا رہے ہیں وہاں سے واپس نہیں آنا ہے، لیکن ماں بے چین نہیں ہو رہی، ماں روک نہیں رہی ہے، باپ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا ہے، کہاں لے جا رہے ہیں میرے بیٹے کو؟ سب خاموش کھڑے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ یہ واپس نہیں آئے گا۔ ماں کی ممتا خاموش، باپ کی شفقت خاموش، بھائی کا پیار خاموش، بہن کی محبت خاموش، خیش و اقارب کی چاہت خاموش، سب خاموش کھڑی ہے۔ اٹھا کے تم کو کندھوں میں لے جاتے ہیں، قبر میں ڈال دیتے ہیں، مٹی ڈال کے گھر لوٹ آتے ہیں، پھر تم واپس نہیں آتے۔ آج پھر تمہارے ساتھ بتاؤ نا، کہو نا کہ ماں زندگی بھر میں اگر ایک لمحے کے لیے بھی دور ہوا تو بے چین ہو جاتی تھی۔ آج مجھے لوگ ایسی جگہ لے جا رہے ہیں جہاں سے واپس نہیں آؤں گا، تو ان کو روکتی کیوں نہیں ہے؟ اگر روک نہیں سکتے تو میرے ساتھ تو چل، دنیا میں میرے ساتھ نہیں، قبر میں میرے ساتھ رہے۔ کوئی ماں تیار ہوگی، کوئی باپ تیار ہوگا؟ یہ تم نے سرمایہ، زمین، جائیداد، پراپرٹی، مکان، دولت اکٹھا کی ہے، کیا اس میں سے کوئی ساتھ تمہارے جائے گا؟ کچھ نہیں جائے گا، سب چھوڑ کے گئے نا۔ تو معلوم چلا کہ ان سب کا تعلق تمہاری زندگی سے ہے۔ جب تک زندہ ہو یہ سارے رشتے، سارے تعلق، سارے فائدے موجود، اور جیسے ہی موت آئی سب ختم۔ اب پیارے تمہارے ساتھ جا کیا رہا ہے؟ نہ ماں جا رہی ہے، نہ باپ جا رہا ہے، نہ دولت جا رہی ہے، نہ سرمایہ جا رہا ہے، نہ خیش و اقارب جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ میرے پیارے، صرف ایک چیز ہے، اگر تم نے اسے دنیا میں نہیں چھوڑا، وہ ایمان ہے جو تمہارے ساتھ آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جانشین مخدوم سمنا، جشن شادی خانہ آبادی، مولانا صلاح الدین اشرفی۔ صرف ایمان ہے، اگر تم نے اسے نہیں چھوڑا، ایمان ہی وہ چیز ہے، اس قبر کی تنہائیوں میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہاں بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ اور میں رات بہت ہو چکی ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن میں انتہا کی بات کر دیتا ہوں۔ ایمان کی اہمیت سننا چاہیے۔ میں ایک لاسٹ پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ کتنا قیمتی ہے یہ ایمان، کتنا اہم ہے یہ ایمان، کتنا عظیم رب کا فضل ہے ہم پر کہ ایمان عطا کیا۔ آپ اس سے سمجھ لیجیے ایمان کتنا عظیم ہے، ایمان کتنا قیمتی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو اس کے عمل کی خرابی کی وجہ سے، پاسبلٹیز ہے، وہ مالک ہے، بے نیاز مالک ہے، ہو سکتا ہے کسی کے عمل کے خراب ہو، ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، لیکن اس کے عمل خراب رہے ہو سکتا ہے وہ مالک ہے، اس کے خراب عمل کی وجہ سے اللہ اسے سزا کے طور پہ جہنم میں ڈال دے۔ پاسبلٹیز ہے، اس کے عمل خراب تھے، سزا کے طور پہ جہنم میں ڈال دے، ہو سکتا ہے۔ تو اگر کسی کے عمل کی خرابی کی وجہ سے باوجود اس کے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اگر اللہ نے کسی کے عمل کی خرابی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا نا، بہت بڑو قربان جاؤ میرے پیارے، اگر جہنم میں بھی ڈال دے گا اللہ اس کو نا، اس نے دنیا میں ایمان کو نہیں چھوڑا تو ایمان وہاں بھی اس کے ساتھ جائے گا، ایمان وہاں بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ اب ایمان سے پوچھو، اے ایمان تو جنت کا پھول ہے، تو یہ جہنم میں کیسے آ گیا؟ تو جنت کی چیز ہے، تو جہنم میں کیسے آ گیا؟ تو قربان جاؤ ایمان کے، ایمان بولے گا ارے جب دنیا میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا تو آج اس کے برے وقت میں اسے کیسے چھوڑ دوں، اور اگر میں نے چھوڑ دیا تو پھر اسے جنت میں کون لے جائے گا؟ پیر، نعرہ رسالت،
جانشین مخدوم مشرق، فیضان مخدوم مشرق، جشن شادی خانہ آبادی، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو پھر اسے جنت میں کیا چیز لے کر جائے گا؟ ارے وہی تو ہوں جو اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ کتنا قیمتی ہے میرے پیارے، اور یہ بنا کسی رب کے فضل سے ملا۔ آمنو، اس عظیم نعمت کی قدر کرو۔ اب یہ قدر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قدر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قدر کرنے کا مطلب یہ ہے جو ایمان کے تقاضے ہیں، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کے مطالبے ہیں، اس کو فلفل کرو، پورا کرو۔ یہ ہے قدر۔ نعرہ لگانا یہ قدر کی علامت نہیں ہے۔ جو ایمان چاہتا وہ ایمان جو رب کے فضل سے ملا، اب تم کو جو رب کے فضل سے ملا وہ ایمان جو تم سے چاہتا اس کو پورا کرو۔ یہ ہے قدر کرنا۔ قدر کرنا میرے پیارے، ایمان کہتا ہے اچھے انسان اچھے انسان پڑھنے باپ کا وہ مسلمان سچا ہو ہی نہیں سکتا تو اچھا انسان نہ ہو۔ کیونکہ اچھے انسان کی علامت یہ ہے کہ اس کی ہر گفتگو سے، اس کی ہر نشش سے، اس کے ہر عمل سے، اس کے ہر فکر سے، اس کے ہر قدم سے، اس کی ہر بات سے سلامتی ہی سلامتی پھیلے۔ تو اچھا مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے۔ اگر تم اچھے انسان نہیں تو اچھے مسلمان نہیں۔ اب اچھے انسان ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ اچھے انسان ہونے کے لیے تو اسلام نے نظام حیات تمہیں دیا، کیونکہ یاد رکھو میرے پیارے، یاد رکھو ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کا سلیبس، نصاب، کورس دنیا کے کسی سلیبس میں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی چیپٹر میں نہیں ہے، نہ فزکس میں ہے، نہ کیمسٹری میں ہے، نہ باٹنی میں ہے، نہ بایولوجی میں ہے، نہ زولوجی میں ہے، نہ ہسٹری میں ہے، نہ جغرافیہ میں ہے، نہ اتہاس میں ہے، نہ ہسٹری میں ہے، نہ الجبرا میں ہے، نہ جیومیٹری میں ہے، نہ ارتھمیٹک میں ہے، نہ ارتھ سائنس میں ہے، نہ پولیٹیکل سائنس میں ہے، نہ اکنامکس میں ہے۔ یہ اچھے انسان کو اچھا انسان بنانے کا لیسن، اچھے انسان کو اچھا انسان بنانے کا چیپٹر، اچھے انسان کو اچھا انسان بنانے کا سبق اگر دنیا میں کسی کتاب میں ہے تو وہ صرف قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین مخدوم مشرق، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ میں دنیا کے ہر تھنک ٹینکس کو یہ انوائٹ کرتا ہوں اور اسے دکھا دو زولوجی کے کس چیپٹر میں اچھے انسان کو اچھا انسان بنانے کا لیسن ہے، بایولوجی کے کس سبق میں ہے، باٹنی کے کس سبق میں ہے، فزکس اور کیمسٹری کے کس سبق میں ہے۔ دنیا عاجز آ جائے گی، ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کا لیسن، چیپٹر، سبق کسی میں ہے تو صرف قرآن میں ہے اور نبی کے فرمان میں ہے۔ اب جو نبی نے فرمایا، جو قرآن نے فرمایا، اب تم اگر اس پر عمل کرو اور ویسے مسلمان بنو جو قرآن کے ذریعے رب نے فرمایا، جو احادیث مبارکہ کے ذریعے نبی کے کلمات جاری ہوئے، اس کی روشنی میں اب تم اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بناؤ تو ہی تم اچھے مسلمان ہوگے، اور پھر مانا جائے گا کہ تم نے ایمان کی قدر کی۔ اگر یہ نہیں کر سکتے میرے پیارے، یہ نہیں کر سکتے تو ریت کے محل کو بنا کے کچھ تو ہوا جا سکتا ہے لیکن اس میں رہا نہیں جا سکتا، ایک ہوا کا جھونکا بھی اسے اڑا لے۔ آج یہی ہو رہا ہے،
1.7 بلین مسلمان، ناٹ مومن. ایک مومن تنہا ایک میدان میں کافی ہوتا ہے، لیکن آج 1.7 بلین مسلمان ہیں دنیا میں، لیکن ریت کے محل کی طرح. اس لیے کہ ایمان کو جو چیز حرارت دیتی ہے، ایمان کو جو چیز تقویت دیتی ہے، ایمان کو جو چیز جلا بخشتی ہے، وہ کیا ہے؟ رب کی ذات پر یقین. ایک انسان کا اپنے رب سے جتنا یقین مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہی وہ بے باک ہوتا ہے، نڈر ہوتا ہے. اسے بھے نہیں ہوتا، اسے خوف نہیں ہوتا، اسے تردد نہیں ہوتا، اسے بے چینی نہیں ہوتی، اسے اضمحلال نہیں ہوتا، وہ پریشان نہیں ہوتا. آج دنیا کی ان کی پریشانی ہے کہ آج دنیا کو آج نے پریشان نہیں کیا. آج کا انسان آج سے پریشان نہیں ہے. آج تو صبح ناشتہ بھی کیا، دوپہر میں کھانا بھی کھایا، رات کو بھی کھانا مل گیا. آج نے کیا پریشان کیا؟ آج یہی ہے دنیا کی سب سے بڑی ٹریجڈی. آج دنیا کو آج نے پریشان نہیں کیا ہے، ساری دنیا کل میں پریشان ہے کہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا. اور میرے پیارے، کل کو لے کر دنیا پریشان ہے، اور اللہ نے انسان کی عقل میں یہ طاقت ہی نہیں رکھی ہے کہ وہ کل کو دیکھ سکے. کل کو دیکھ سکے اور کوئی نتیجہ نکال سکے. یہ کل میں طاقت نہیں ہے، اور سارا انسان کل میں پریشان ہے. اب یہاں کل کے بھے سے اگر تم آج مکتی چاہتے ہو، کل کے بھے سے اگر تم بچے رہنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں اس رب کی ذات پر اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہوگا. ارے چھوڑو اے ظالموں، اے کل کے ظالموں، ہمیں مت ڈراؤ. جس رب نے، جو رب آج کا رزاق ہے، وہی رب کل کا بھی رزاق ہے. جس نے آج بنایا ہے وہی کل بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین مخدوم زندہ، حضور قائد ملت. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. آج دیکھیے اس کل نے دنیا کو انسان سے حیوان بنا دیا. آج پورے گلوبل ورلڈ پلیٹ فارم پہ، ورلڈ لیول پہ آپ دیکھیے کیا انتشار ہے، کیا اختراق ہے، کیا خونریزی ہے، کیا قتل ہے، کیا غارت گری ہے، کیا جینوسائیڈ ہے. آپ ذرا غور کریں کہ کیوں ہو رہا ہے. کس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کس کے ملک میں کون بھوکا سو رہا ہے. سب تو کھا بھی رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، لیکن میرے پیارے وہ آج سے پریشان نہیں ہے. یہ سارے جو طاقتور ملک ہیں یہ کل سے ڈرے ہیں کہ اگر ہمارے پاس طاقت نہ ہوئی تو کل کیا ہوگا. اس کل کے خوف نے انہیں حیوان بنا. لیکن میرے پیارے، اگر وہ کل کا خوف رکھتے ہیں، اس لیے رکھتے ہیں کہ انہیں منزل کا پتہ نہیں معلوم، انہیں حقیقت نہیں معلوم. لیکن مومن کل سے کیسے خائف ہے؟ اسے تو پتا ہے کہ آج کا بھی رزاق وہی ہمارا رب ہے، کل کا بھی رزاق وہی ہمارا رب ہے. جس نے آج رزق دیا ہے وہی کل کے ہمیں رزق دیا. پیارے، ہماری خطا کیا ہے، ہماری غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کو دیکھ دیکھ کے اپنے جینے کا انداز اپنا لیا ہے. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ دین نے ہمیں جینے کا کون سا اصول دیا ہے، شریعت نے ہمیں کون سا قاعدہ بتایا ہے، قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا رب ہمیں کیسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے آقا کیسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں. آقا فرماتے ہیں ارے کیا ہے، تم پڑوسی ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے تو تم کیسے پڑوسی ہو؟ تم کیسے پڑوسی ہو؟ پیارے آقا کی ارشادات آپ دیکھو. ارے اسلام ہے پیارے، اس کی تعلیمات کو ذرا پڑھو، تعلیمات کو پڑھو. اسلام کو ایک بھوکے انسان کو کھانا کھلانے کی بات تو بہت اوپر کی ہو گئی میرے پیارے. ایک کتے کو بھی روٹی کھلا دو تو اس پر بھی ثواب ہے، ایک بلی کو پانی پلا دو تو اس پر بھی ثواب ہے. اسلام صرف اسی تک نہیں رہتا. اسلام ہی واحد وہ مذہب ہے، واحد وہ مذہب ہے جس نے ہر چیز کے حقوق کو متعین کیا. بڑے
زمانے کے بعد لڑتے لڑتے انسانی حقوق کو ایک ضابطے میں لایا گیا، سارے ملک کے لوگ بیٹھے اور ہیومن رائٹ کمیشن بنایا گیا۔ یہ ابھی 25-30 سال پہلے کی بات ہے، 40 سے پہلے ہیومن رائٹ کمیشن نہیں تھا۔ دنیا نے انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک کمیشن تیار کیا، گلوبل والا، کہ وہ کہیں بھی انسان پر کہیں ظلم ہو رہا ہوگا تو وہ تمام ادارہ اس ظلم کے خلاف حکومت سے احتجاج کرے گا، اس کے خلاف قانون کارروائی کرے گا۔ یہ ابھی 25-30 سال کی بات ہے۔ لیکن میرے پیارے قربان جاؤ، تم جس اسلام کے فالوور ہو، جس کے بلیور ہو، جس کے دیے ہوئے آئین پر فیتھ رکھتے ہو، جسے تم مانتے ہو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مسجد نبی میں اپنے صحابہ کے درمیان 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ سنو، ماں کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے، شوہر کا یہ حق ہے، بیوی کا یہ حق ہے، پیڑ کا یہ حق ہے، پانی کا یہ حق ہے، جانور کا یہ حق ہے، بہتی ہوئی ندیوں کا یہ حق ہے۔ ساری دنیا سے انسان ہی نہیں، آقا نے تو جانوروں کے حقوق بھی متعین کر دیے، پیڑ پودوں کے بھی حقوق متعین کر دیے۔ میرے پیارے، افسوس یہ ہے کہ ایسے اسلام کے فالوور ہو کے دنیا کے ترقیاتی دوڑ میں آج سب سے پیچھے کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خود اسلام کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے دنیا اور دنیا والوں کی روش کو اپنا لیا ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا، رب نے فرمایا تھا میرے پیارے، اللہ نے کہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں سنو، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی نمونے عمل ہے۔ یہ رب کا چیلنج ہے، ایک چیلنج ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کی زندگی کو تمہارے لیے نمونے عمل بنایا ہے، تمہارے لیے نمونے عمل بنایا ہے۔ اب نبی کے فالوور، نبی کے بلیور، اسلام کے ماننے والے کہاں کہاں دنیا میں، کون کون سی قومیں ہیں؟ ایشین بھی ہیں، افریقن بھی ہیں، امریکن بھی ہیں، یورپین بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، سانولے بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ انگریزی بولنے والے بھی ہیں، ڈچ بولنے والے بھی ہیں، فرنچ بولنے والے بھی ہیں، رشین بولنے والے بھی ہیں، چائنیز بولنے والے بھی ہیں، جاپانیز بولنے والے بھی ہیں، اور اسلام مسلمانوں میں تجارت کرنے والے بھی ہیں، کھیتی کسانی کرنے والے بھی ہیں، بکریاں چرانے والے بھی ہیں، کاروبار کرنے والے بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، لیکچرر بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، بیوہ بھی ہے، یتیم بھی ہے، باپ بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، شوہر بھی ہے، پڑوسی بھی ہے۔ یہ انسان کی مختلف کیٹیگریز ہے، مختلف شعبے ہیں، اور ہر شعبے کے لیے رب نے یہ چیلنج کیا ہے کہ تم چاہے کالے ہو، چاہے گورے ہو، چاہے یورپین ہو، چاہے رشین ہو، چاہے فرینچ ہو، چاہے جاپانیز ہو، چاہے چائنیز ہو، چاہے کسان ہو، چاہے جنگل کے چرواہے ہو، چاہے متمدن آبادی میں رہنے والے فیلسوف ہو، چاہے فقیہ ہو، چاہے محدث ہو، چاہے لیکچرر ہو، چاہے پروفیسر ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، تم کوئی بھی ہو، زندگی کے کسی میدان میں اگر تمہیں کوئی پریشانی آ جائے تو کہیں اور نہیں، میرے محبوب کی زندگی میں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے محبوب کی زندگی میں دیکھ لو، میرے پیارے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہماری حالت کیا ہے میرے پیارے؟ یہ حقیقت ہے کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس پہ کھانا لگا ہوا ہے، اور ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور چلا رہے ہیں کہ کس نے منع کیا ہے؟ بھائی ہاتھ بڑھاؤ، نوالے توڑو، منہ تک لے جاؤ، پیٹ بھر لو۔ اگر وہ دسترخوان پہ بیٹھ کر ساری نعمتیں اللہ نے دے دی، اب ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہو تو نعمتوں کا قصور ہے۔ دریا کے کنارے بیٹھ کر تم چلاؤ کہ میں پیاسا ہوں، اس میں دریا کا قصور ہے؟ ساری نعمتیں ہیں تمہارے پاس میرے پیارے، بس تھوڑا سا ایک فکر کو بدلنے کی یاد رکھو میرے پیارے۔ میں کہتا ہوں مظاہر محبت کہتا ہوں، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، ایک دلی جذبے سے کہتا ہوں میرے پیارے۔ دنیا کی ساری قومیں اپنے آپ کو آزاد مانتی ہیں، مانے،
کہ آزاد کوئی نہیں اس قدرت کے سامنے، لیکن وہ سمجھتی ہے ایسا تو سمجھ کرے، لیکن تمہیں تو سمجھنے کا بھی حق نہیں، وہ سمجھتی ہے سمجھا کرے ہے نہیں، لیکن تمہیں تو سمجھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ارے تم دنیا کی دوسری قوموں کی طرح نہیں ہو، تم وہ قوم ہو جس نے اپنے آپ کو بازار مصطفیٰ میں بیچ دیا ہے۔ غلامی مصطفیٰ کا خوف تمہاری گردنوں میں پڑ چکا ہے، تم آزاد نہیں ہو میرے پیارے۔ زندگی کے ہر قدم پر تمہیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا یہ عمل ہمارے رب کی رضا کا باعث بنے گا کہ نہیں بنے گا، ہمارے آقا کی خوشی کا سبب بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ جب تک اپنی زندگی کے معمولات کو، اپنے زندگی کے صبح شام کے ہر عمل کو اس کسوٹی پر پرکھ کر زندگی گزارنے کی عادت نہیں ڈالو گے، کوئی انقلاب نہیں آتا، کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے پیارے، بی پریکٹیکل مسلم، عملی طور پر مسلمان بنو۔ جب تم عملی طور پر مسلمان بنو گے پھر ایک اچھے انسان بنو گے۔ اپنوں تو اپنے ہیں، غیروں کو بھی تم سے کوئی تکلیف نہیں، غیروں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ تم آئے ہو دنیا میں دم مسیحائی کے لیے، لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو منزل کا پتہ بتانے کے لیے، بھوکے انسانوں کی بھوک کو بجھانے کے لیے، بے چین دلوں کو قرار دینے کے لیے، الجھی ہوئی فکروں کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے تم آئے ہو۔ تم عادی بنا کے رکھے گئے، تم ہدایت کے لیے رکھے گئے، تم دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے رکھے گئے، لیکن میرے پیارے رکھو گے کیسے جب تمہاری خود زندگی میں امن نہیں ہے؟ تمہاری جیب سے 10 روپے ہو گئے نہیں، لیکن وہ کیا 10 روپے؟ میرے پیارے سمجھو کہ تم کس اسلام کے ماننے والے ہو۔ اپنوں کی بات تو بڑی حکمت کی ہے میرے پیارے، دل آزاری اسلام میں کسی کی جائز نہیں، اپنوں کی تو بہت بڑی بات ہے، کسی غیر کی بھی دل آزاری جائز نہیں، دل آزاری جائز نہیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں ایک بڑی عجیب چیز نکلی ہوئی، مذاق۔ کسی کو ذلیل کر دیا کچھ کہتے، وہ برا مانا وہ کہتے ہیں ہمیں مذاق کیا۔ ذلیل کرنا مذاق نہیں ہے، یہ غلط پریبھاشا آپ نے کر دی۔ مذاق کسے کہتے ہیں؟ مذاق اس کی حد ہے، لمٹ ہے، لمٹ ہے۔ یہ جو آپ کرتے ہیں یہ دل توڑتے ہیں، آپ دل آزاری کرتے ہیں، کسی کو ذلیل کرتے ہیں، گناہ عظیم ہے۔ مذاق ہے لیکن مذاق کی ایک حد ہے۔ مذاق کسے کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے جس کے ساتھ کیا جائے وہ بھی خوش ہو جائے اور آپ بھی خوش ہو جائیں۔ اگر اس حد میں کوئی بات ہے تو مذاق ہے، اگر اس حد سے باہر نکلی کہ اس کی دل آزاری ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے، تو پھر یہ مذاق نہیں ہے، دل آزاری ہے، دل آزاری۔ اور دل آزاری اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ ایک بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، بڑی بشاشت چہرے، خوش تھی، بہت خوش تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوئے، ام المؤمنین سامنے نظر آئے، آقا مسکراتے ہوئے خوشی پوچھا، اے عائشہ آج میں بہت خوش ہوں، جو چاہو کوئی ایک چیز مانگو، جو چاہو کوئی ایک چیز مانگو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی کہ بھائی مانگنے کو جو بہت کچھ، اگر یہ مانگتی ہوں تو یہ چھوٹتا، یہ مانگتی ہوں تو یہ چھوٹتا، یہ مانگتی ہوں تو یہ چھوٹتا، مانگنا تو یہ ہے، الجھ گئی، نتیجہ نہیں نکال پائی کہ کیا مانگوں۔ کچھ دیر اسی الجھن میں رہی، پھر آقا سے فرمایا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تو ایک چیز مانگو، کیا میں اس تعلق سے کسی سے مشورہ لے سکتی ہوں؟ میں کیا مانگوں؟ اس تعلق سے میں کسی سے مشورہ لے سکتی ہوں؟ آقا مسکرائے، فرمایا اس سے مشورہ لو، اس سے مشورہ لو، میرے یادگار ابو بکر سے،
مشورہ کہاں میں ابا جان سے مشورہ آقا نے مسکرا کرنا جاؤ مشورہ لے فوراً حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز قدموں سے پہنچی اپنے والد گرامی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کر اب جس تیز رفتاری کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی سیدنا صدیق اکبر دیکھ کھڑا ہے کیونکہ وہ چلنے کا انداز نہیں، وہ آنے کا انداز نہیں، کبھی ایسا نہیں تھا. آج بڑی تیز رفتاری سے آئی ہے، وہ بھاگتی بھی آئی ہے. اس انداز کو دیکھا تو وہ بھی گھبرا گئے. ہاں بیٹی خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ اس انداز میں ماننا ہی کچھ ہو رہا ہے. کیا مان رہا ہوگا کہ آج آقا بہت خوش ہے اور اس خوشی میں مجھ سے کہا ہے کہ عائشہ تم آج میں بہت خوش ہوں، تم جو چاہو کوئی ایک چیز مانگو. اور میں پریشان ہوں کہ کیا مانگو، آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں اور پوچھ کر آئی ہوں. سیدنا صدیق اکبر مسکرائے اور میں اچھا کہا بیٹی عائشہ میں بتا تو دوں گا کہ کیا مانگو آقا سے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے. کیا مانگو تم آقا سے وہ بتا دوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے. کہ نہ بجان کیا شرط ہے جلدی بتائیے. میری شرط یہ ہے کہ جو آقا اس کا جواب دے نا سب سے پہلے آقا مجھے بتاؤ گا. سن آقا سے مانگنا ہے تو پھر یہ مانگنا کہو کہ یا رسول اللہ آپ جب شب معراج پہ گئے تھے کعبہ قوسین سے اور نہ کی منزل پر، پھر وہاں کوئی نہ تھا، کچھ آپ نے رب میں راز و نیاز کی باتیں، ان راز و نیاز کی باتوں میں کوئی ایک بات بتا دی. کوئی ایک بتا دی. اچھا لوٹ گیا جب حضرت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عائشہ کو آتے ہوئے دیکھا. پوچھ آئی اپنے ابا سے؟ ہاں پوچھ آئی. کیا کہا انہوں نے؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو آپ گئے تھے شب معراج، وہ تو آپ کی ایک خاص میٹنگ ہوئی تھی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی. کچھ ان راز و نیاز کی باتوں میں کوئی ایک بات. آقا مسکرا پڑے، فرمایا کہ میرے یارغار نے مانگا بھی تو کیا مانگا، علم مانگا. فرمایا آقا نے کہ عائشہ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، یہ بتائی نہیں جاتی، لیکن اب وعدہ کر چکا ہوں. ایک بات بتا دیتا ہوں، ایک بات بتا دیتا ہوں، وعدہ کر چکا ہوں، حالانکہ بتایا نہیں جاتا لیکن وعدہ کر چکا ہوں. کہا یا رسول اللہ بتائیے. کہا عائشہ ان باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا جو کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا اس کے لیے جنت مجھ پر لازم. اپنے لیے کہہ سکتا لازم نہیں کہہ سکتا، بے نیاز مالک کو کہہ سکتا. آقا نے فرمایا کہ رب نے مجھ سے فرمایا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کے لیے جنت مجھ پر لازم. ہو گیا سن لیا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. اب وعدے کے مطابق والد کو بتا دیا. اب یہاں سے اتنا صدیق اکبر یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں گھر میں ٹہل لے. جیسے ہی آقا ہوا دیکھا لپک کر گئے کہ بیٹی جلدی بتاؤ کیا بتایا آقا نے. ابا جان بہت سچی کیجیے بھی بتا رہی ہے. اب بتاؤ بتاؤ کیا بتایا. کہا ان باتوں میں ایک بات بتائیے تو جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے. آقا نے فرمایا کہ رب نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے جنت مجھ پر لازم. نارملی بتا دیا انہیں تو نارملی انداز میں کہا یہ بات، لیکن یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر دہاڑ مار کے چیخ مار کر رو پڑے. چیخ مار کر رو پڑے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھبرا گئی کہ میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی اس کو جانے کی، اور چیخ مار کر صدمے کے ساتھ رونے کی طور سے بات کی تو کچھ نہیں سمجھ پائی. جب تھوڑا سکون ہوا تو پوچھا آپ اتنا چیخ مار کر کیوں روئے؟
فرمایا کہ بیٹی تم نے اس کا ایک ہی رخ دیکھا نا، ایک ہی رخ دیکھا نا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کے لیے جنت یہ ایک رخ ہے، اور جو کسی کا دل توڑ دے اس کے لیے جہنم بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو میں اس سجدے سے چیخ مار کے رب کے حضور یہ فریاد کر رہا تھا کہ مولا تو ابو بکر کو دل کے جوڑنے والوں میں رکھنا، توڑنے والوں میں رکھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین مخدوم اشرف، واہ واہ واہ۔ میں یہی کہوں گا میرے پیارے، سنتے ہیں آپ، سنتے رہیں گے، لیکن کہنا یہ ہے کہ سن سن کر سنی مت بنیے، مت بنے رہیے۔ اسمی اور رسمی قسم کے مسلمان بننے سے اب کام نہیں چلے گا۔ اب حقیقت کا رنگ اپنے اوپر لائیے اور پریکٹیکلی مسلمان بننے کی کوشش کیجیے، کوشش کیجیے ایسا مسلمان بنیے جیسا رب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، ایسے مسلمان بنیے جس سے آقا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، ایسا مسلمان بننے کی کوشش کیے جیسا غوث اعظم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، مولا علی مشکل کشا دیکھنا چاہتے ہیں، حسنین کریمین دیکھنا چاہتے ہیں، خاتون جنت دیکھنا چاہتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی دیکھنا چاہتے ہیں، خواجہ عطا رسول غریبوار، خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری دیکھنا چاہتے ہیں، حضرت طالب السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی منیر وحید الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے ایسا مسلمان بننے کی کوشش شروع کر دیجیے۔ آپ کا کام ہے کوشش کرنا اور شروع کرنا۔ جس دل سے کوشش شروع کر دیں گے آپ، انشاءاللہ اس فقیر شفیع گدائے گیلانی کا یقین ملتا ہے، اس کا میدان ملتا ہے کہ رحمت الہیہ آگے زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر دے گی۔ آپ شروع کیجئے، ایک اچھے ارادے سے شروع کیجئے، ایک اچھے مسلمان بنیے، ایک اچھے انسان بن کر اچھے مسلمان بننے کی کوشش کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے اور اپنے رضا کے راستے کو رکھے، اپنے محبوبین کے راستے کو رکھے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔